ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ احساس ہے کہ عام آدمی کی یہی معاشی مشکلات ہے، عام آدمی کے معاشی اس مشکلات کو کم کرنے کے لیے، کندھوں سے بوجھ اٹھانے کے لیے حکومت کیا کیا کام کر سکتی ہے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کہ جو سب سے مہنگا ایک اخراجات ہوتا ہے، وہ اگر علاج کرنا پڑے تو ہم نے یہ طے کیا تھا جب 18ویں ترمیم ہوا، صوبوں کے وسائل ملے، اختیار ملے کہ ہم عالمی سطح کا صحت کا جال اس صوبے میں بچائیں گے اور ان ہاسپٹلز میں 100% مفت علاج ہوگا۔ اور ہم اب یہ کہنے کے لائق ہو چکے ہیں کہ چاہے ہمارا NICVD کا کراچی کا ہاسپٹل ہو، سکھر کا ہاسپٹل ہو، سندھ بھر میں جو اس نیٹ ورک کا ہاسپٹلز ہے وہ پاکستان کا کسی صوبہ سے نہیں، دنیا سے مقابلہ کر لے ہمارا یہ ہاسپٹل کا۔ یہی ایک جو ہمارا ادارہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ مفت علاج، مفت دل کے علاج اگر کہیں ہوتا ہے تو پاکستان کا NICVD میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عوام کے اوپر یہ جو معاشی بوجھ ہے وہ کم کرنے کے لیے، چاہے وہ NICH ہو، چاہے وہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشنز کے ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں بچوں کے لیے مفت اور معیاری ایمرجنسی سروسز کا قیام ہو، SIUT کے ساتھ مل کے صوبے بھر میں کڈنی کا علاج مفت کروانا ہو، گمبت کی خیرپور کی تحصیل گمبت میں ایک ایسا ہاسپٹل قائم کیا گیا جو نہ صرف مفت ہے، جو ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے اور عالمی سطح کی بیماری، وہ کینسر کی علاج ہو، وہ دل کی علاج ہو، وہ گردے کی علاج ہو، وہ کڈنی کی علاج ہو، وہ بون میرو کی علاج ہو، وہ پاکستان کے کسی کونے میں آپ کو ایک جگہ میں اتنے علاج نہیں ملے گا جتنا آپ کو گمبت کی تحصیل خیرپور میں ملے گا۔ اور یہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پسماندہ علاقوں کا بھی حق ہے، یہ غریب عوام کا بھی حق ہے کہ ان کا علاج بھی ہو، ان کا علاج معیاری بھی ہو اور ان کا علاج مفت کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو ہاسپٹل آپ کے پیسہ سے بنتا ہے، سندھ کے پیسہ سے ضرور بنتا ہے، مگر ان ہاسپٹلز میں 50% سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں وہ سندھ کے باہر سے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمارا بھائی بلوچستان سے آ جاتے ہیں، جنوبی پنجاب سے آ جاتے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں، پختونخوا سے بھی آتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ محب وطن وفاق پرست پاکستانیوں کا ذمہ داری ہوتا ہے، ہمارا ذمہ داری ہے، ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ غریبوں کے جو مسئلے ہیں، معاشی مشکلات ہیں عام آدمی کے، ان کو ایڈریس کیا جائے تو اسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو اس وقت زرعی شعبوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے۔ جب حال ہی میں سیلاب آیا اور پورے پاکستان میں، ویسے ہی ہمارے کسانوں کے لیے، ہمارے ہاریوں کے لیے، پورے جو ہمارا زرعی شعبہ ہے وہ معاشی طور پہ مشکل میں تھے، تو اوپر سے سیلاب آیا۔ ہم نے اپیل کیا تھا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ نے جو پابندیاں صوبے پہ لگائے ہیں، آپ نے جو کچھ باتیں طے کیے ہیں IMF کے ساتھ، یہ عوام کے معاشی مشکلات سامنے رکھتے ہوئے، زرعی شعبے میں معاشی مشکلات سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ریلیف دلوایا جائے۔ اور ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کا کہ وہ بات سنتا بھی ہے، پیپلز پارٹی کی تجویز مانتا بھی ہے، اور اسی وقت وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں زرعی ایمرجنسی ہوگا، اور اسی زرعی ایمرجنسی کے تحت ہم نے پھر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کیا
کہ اب آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے یہ پروکیورمنٹ کا اور ٹیکسز کا، اور آپ ریلیف دو، سندھ کے عوام کو ریلیف دو۔ اور میں سی ایم سندھ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 سے لے کے 25 ایکڑ تک جو سندھ میں ہاری ہے، چھوٹے زمیندار ہے، انہیں مالی مدد دیا جائے گا تاکہ جو ان کے انپٹس کے پرائسز بہت مہنگے ہیں مگر ڈی اے پی کے حد تک، یوریا کے حد تک سندھ حکومت وہ مالی مدد دے رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ عوام کی معاشی مشکلات کم کیا جائے۔ ویسے ہی تعلیم کے شعبے میں ہم نے چاہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، میں نے خود آکسفورڈ جیسے عالمی ادارہ سے تعلیم حاصل کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے غریب عوام بھی کو بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے کیوں نہ ہو، ان کو بھی یہ موقع دیا جائے کہ قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے عالمی سطح کے یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرے۔ اور میں بلوچستان حکومت کا اور سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا تاکہ وہ مالی مدد کر سکے، اور جو بلوچستان کے عوام ہیں، جو سندھ کے عوام ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے ادارے میں تعلیم حاصل کر سکے، معاشی طور پہ ان کو مدد کیا جا سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کر پاکستان کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے ضروری ہے، سیاسی بحران، معاشی بحران ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ جو ہمارا جمہوریت ہے، ہمارا 18ویں ترمیم ہے، تاکہ جو ان کے انپٹس کے پرائسز بہت مہنگے ہیں مگر ڈی اے پی کے حد تک، یوریا کے حد تک سندھ حکومت وہ مالی مدد دے رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ عوام کی معاشی مشکلات کم کیا جائے۔ ویسے ہی تعلیم کے شعبے میں ہم نے چاہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، میں نے خود آکسفورڈ جیسے عالمی ادارہ سے تعلیم حاصل کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے غریب عوام بھی کو بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے کیوں نہ ہو، ان کو بھی یہ موقع دیا جائے کہ قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے عالمی سطح کے یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرے۔ اور میں بلوچستان حکومت کا اور سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا تاکہ وہ مالی مدد کر سکے، اور جو بلوچستان کے عوام ہیں، جو سندھ کے عوام ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے ادارے میں تعلیم حاصل کر سکے، معاشی طور پہ ان کو مدد کیا جا سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کر پاکستان کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے ضروری ہے، سیاسی بحران، معاشی بحران ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ جو ہمارا جمہوریت ہے، ہمارا 18ویں ترمیم ہے،